سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھے کام، نیک کام، جائز کام، نیک اور جائز کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ حصول ثواب آخرت رضا رب الانام جل جلالہ کے لیے اچھی نیتیں کر لیجئے اس سلسلے میں، تاکہ آپ کا شامل رہنا کار ثواب ہو سکے۔ ہم آپ کے سامنے جو سلسلہ لے کر آئے ہیں وہ اسلام کی بنیادی باتیں، اس کی تفصیل سے پہلے اچھی نیتیں کر لیجئے رضا رب الانام جل جلالہ کے لیے، اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے، ثواب کے لیے سلسلے میں شامل رہوں گا، سلسلہ دیکھوں گا، علم دین کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھوں گا، اور جن کا واقعی ذہن ہو وہ یہ ذہن بنائے کہ اول تاخیر سلسلے میں شریک ہوں گا۔ ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں فیضان مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرے کے مدنی گلدستوں کو۔ مدنی مذاکرے کے مدنی گلدستے مختلف موضوعات کے ساتھ آتے ہیں، کبھی مدنی منوں کے سوالات امیر السنت کے جوابات، کبھی دلچسپ سوالات اور امیر السنت کی ایمان افروز جوابات، اور اسی طرح اسلام کی بنیادی باتیں۔ اسلام کی بنیادی باتوں میں مختلف موضوعات کے ساتھ ہم آ چکے ہیں، یعنی اللہ تعالی کے لیے ہمیں کیا عقائد رکھنے چاہیے، اور بعض لوگ نہ بولنے والی باتیں بول جاتے ہیں، اس کے حوالے سے امیر سنت کیا مدنی پھول دیتے ہیں، اور پھر اسی طرح انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کے تعلق سے ہمیں کیا ہمارا ذہن ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت سے مدنی پھول بیان کیے جاتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمیں شریعت اسلامیہ کیا رہنمائی کرتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فیضان معراج، کہ ماہ رجب المرجب ہے اور آنے والی شب 27ویں شب بھی ہے۔ اس مناسبت سے ہم آپ کے سامنے جو آج اسلام کی بنیادی باتوں میں موضوع لے کر آئے ہیں وہ ہے فیضان معراج۔ تو سب سے پہلے واقعہ معراج کے وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ قاری بابا جان، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ واقعہ معراج کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ فیضان معراج جو کہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ نے یہ رسالہ شائع کیا، بہت پیارا رسالہ ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے صفحہ 13 پر، بعثت کے 11ویں سال یعنی ہجرت سے 2 سال پہلے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک جو ہوئی تھی وہ 40 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ اعلان نبوت جو ہوا تھا، اظہار نبوت ہوا تھا، وہ 40 سال کی عمر شریف میں۔ تو بعثت کے 11ویں سال اور ہجرت سے 2 سال پہلے، تو بعثت کے 11ویں سال یعنی 51ویں سال، یعنی 50 سال عمر شریف گزارنے کے بعد 51 سال کی عمر میں 27 رجب المرجب پیر شریف کی سہانی اور نور بھری رات، یہ معراج شریف کا ایمان افروز معجزہ ظہور پذیر ہوا تھا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جامعۃ المدینہ راجستھان ہند والے بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم نے واقعہ معراج میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کی تفصیل جانی۔ واقعہ معراج کب پیش آیا؟ آئیے ایک دلچسپ انداز سے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ چلو میرے بزرگوں جواب دیجئے۔
معراج کا واقعہ کس تاریخ اور کون سی شب کو پیش آیا؟ 60 سال سے زائد بابا یہی رہیں گے، یا 60 اس سے اوپر؟ 63 60 سال یا ہجری سن کے حساب سے تو 58.5 بھی چل جائیں گے. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بھائی ہے. عمر؟ میری عمر 65. 27 رجب المرجب اور پیر کی شب. جواب درست ہے. 27ویں شب، رجب المرجب کی 27ویں شب، شب پیر، یہ معراج شریف کا واقعہ روح پذیر ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکروں میں ایک حصہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں یعنی امیر السنت سے تو جوابات لیے ہی جاتے ہیں. امیر السنت بھی بڑے ایک دلچسپ انداز سے سوال جواب کی صورت ہوتی ہے، تحائف بھی دے جاتے ہیں اور بڑی دلچسپی کا سامان بھی ہوتا ہے. جو عاشقان رسول مستقل مدنی مذاکرہ دیکھتے ہوں گے یا کبھی کبھی بھی دیکھتے ہوں گے تو وہ یہ سے دیکھتے ہوں گے اور بڑے ایک اچھے انداز سے یوں مطلب علم دین کی دہرائی کا بھی سلسلہ مدنی مذاکروں کے بیچ میں ہوا کرتا ہے. اچھا، یہاں امیر السنت نے جو ہمارے پچھلے مدنی گلدستے میں جواب دیا فیضان معراج کتاب سے، یہ آپ جو ہے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے لے سکتے ہیں، دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ساتھ میں ایک اور رسالے کی بھی بات کروں گا. رجب کی بہاریں، یہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے. رجب المرجب کے لیے بھی آپ نے رسالہ دیا ہے، شعبان المعظم کے لیے بھی، رمضان مبارک کے لیے تو فیضان رمضان فیضان سنت کا ایک باب ہے. اور آپ جیسے رجب المرجب آئے تو اس کا، شعبان آئے تو آقا کا مہینہ کا، اور اس سے پہلے رمضان قیامت سے پہلے فیضان رمضان بھی پڑھا کریں. جامعۃ المدینہ آگرہ ہند والے ہمارے درمیان ہیں تو ان کو بھی یہ مدنی پھول ہیں کہ وہ اس انداز سے یہ رسائل جو امیر علیہ سنت کے ہیں یہ رسائل پڑھنے کی سعادت حاصل کیا کریں. اور یہ کہ ایک بہت اہم موضوع کے ساتھ اب ہم آ رہے ہیں مدنی گلدستہ لے کر. معراج کا انکار کرنے کا حکم، آئیے امیر علیہ سنت سے سنتے ہیں. محمد اشرف دادا اختاری عرض کر رہا ہوں ڈلس ٹیکساس امریکہ سے. یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی سرے سے معراج کا انکار ہی کر دے اور کہہ دے کہ ایسا ممکن ہی نہیں، اس کی دلیل میں یہ بھی کہے کہ ام المومنین سے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کا انکار فرمایا، تو اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ جب معراج شریف ہوئی نا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب معراج کروائی گئی تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر تشریف بھی نہیں لائی تھی. بہرحال یہ کہ معراج شریف کا انکار کوئی بھی مسلمان نہیں کر سکتا. اس میں آپ کو تقسیم عرض کر رہا ہوں. یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، صفحہ نمبر 226 پر ہے، اس سے شروع ہو رہا ہے. سفر معراج کے 3 حصے ہیں. یہ بہت کام کی باتیں ہیں. نمبر 1 اسرا، نمبر 2 معراج، نمبر 3 اعراج یا عروج. ہم یہ سارے سفر کو ہمارا معراج ہی بولتے ہیں، لیکن ہے حقیقت میں اس کے 3 حصے. کہ پہلا حصہ جو ہے نا اسرا، اس کا نام ہے. اور اسرا کے تعلق سے پارہ 15 سورۃ الاسرا، اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی بولتے ہیں. تو سورۃ الاسرا یا سورہ بنی اسرائیل، اور 15ویں پارے کی بھی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ترجمہ کنز ایمان،
اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی ہے کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں 27ویں رجب کو معراج ہوئی مکہ مکرمہ سے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس تک شب کے چھوٹے حصے میں، رات کے چھوٹے حصے میں تشریف لے جانا نص قرآنی سے ثابت ہے، نہ قرآن کی دلیل سے ثابت ہے۔ اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے۔ نہ ابھی آپ نے سنی نہیں آیت، باقی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ بھی آپ نے سنی آیت، تو یہ تو بالکل قرآنی دلیل سے ثابت ہے۔ تو سورج کا انکار تو ظاہر ہے جو اندھا وہی کرے گا، جس کے ایمان کی آنکھیں روشن ہیں اور ایمان کے کان بھی جس کے کام کر رہے ہیں، تو آیت قرآنی سن لی، قرآن کھول کر دیکھ لے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس اسرا کا بھی انکار کیا ہے پھر تو وہ دوبارہ ایمان لانا ہوگا، توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے، اگر نکاح تھا تو وہ بھی ٹوٹ گیا، کیونکہ یہ تو قرآن کی ایک صریح آیت کا انکار ہے۔ انکار کرنا اسرا کا، اسرا پر تو یعنی کہ وہ بالکل نص قطعی اس پر وارد ہے، نص قرآنی وارد ہے، نص مانے دلیل، نہ قرآن کی دلیل موجود ہے اس پر۔ اچھا، باقی دوسرے حصے جو معراج اور اعراج، اس کے تعلق سے صدر الافاضل رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں، اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے، جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ معراج شریف بحالت بیداری، جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی، یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے، اور اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کثیر جماعتیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اجلہ اصحاب اسی کے معتقد ہیں، یعنی اسی کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ خزان العرفان کا مضمون ختم ہوا۔ آگے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں لکھا ہے، عروج یا اعراج یعنی سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر کی آنکھوں سے دیدار الہی کرنے اور فوق العرش یعنی عرش سے اوپر جانے کا منکر یعنی انکار کرنے والا خاطی یعنی خطا کار ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک اور کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ امیر اہل سنت کے 100% کتب و رسائل ہمارے پڑھے ہونے چاہیے۔ بہت سارے قیمتی مدنی پھول جو ہماری ضرورت کے مدنی پھول ہے، بہت سے مدنی پھول انشاءاللہ الرحمن امیر اہل سنت کے کتب و رسائل کے ذریعے ہمیں حاصل ہوں گے، اور ہمیں امیر سنت کے کتب و رسائل پڑھنے چاہیے۔ امیر سنت کے مدنی مذاکرے، کتب و رسائل، ترجمے اور آڈیو بکس وغیرہ اگر آپ کو ایک ہی جگہ چاہیے تو آپ www.ilyasqadri.com کا وزٹ کیجئے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں سفر معراج میں کون سا فرشتہ ساتھ تھا، ایک دلچسپ انداز سے ایک آپ کو سوال جواب دکھاتے ہیں۔ جواب دیجئے، سفر معراج کے نورانی سفر میں کون سے فرشتے
یہ کون سا فرشتہ آپ کے ساتھ تھا؟ سبحان اللہ. یہ جواب کون دے گا بابا؟ جن کی عمر 27 سال کے نیچے ہو. 27 سال سے کم. اللہ. جی. کیا بات. اپنا نام بھی بتائیں گے اور عمر بھی بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فوز احمد بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو عمر 20 سال عمر ہے. ٹھیک ہے, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام. جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, آنے والی شب پاکستان کے اندر جو ہے وہ اپنا 27ویں شب ہوگی, اور ابھی ہند والے بھی ہمارے ساتھ ہے, تو ہو سکتا ہے آج رات وہاں پر بھی 27ویں ہی ہو. اور یہاں پر انشاءاللہ الرحمن جلوس معراجیہ ہوگا. تو جامعۃ المدینہ فیضان حافظ ملت ٹانڈا ہند والے جو مدنی منع ہمارے ساتھ ہیں, عاشقان رسول ساتھ ہیں, تو یہ بھی پتہ نہیں شاید سفر معراج جو آج فیضان معراج ہے اس کا جلوس معراج دیکھ سکیں گے نہیں دیکھ پائیں گے, یہ تو وقت بتائے گا. لیکن ہم آپ کو یہ بیان کریں گے کہ جلوس معراجیہ کیوں نکالتے اور جلوس معراجیہ کے کچھ مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں. آئیے دیکھیے جناب. نبی ہمارے بنے گے دولہا, بنے گے دولہا. نبی ہمارے بنے گے دولہا. معراج کے دولہا, 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 معراج کے دولہا. اقسام نمازیں, انبیاء کی امامت, معراج کے دولہا, معراج کے دولہا, معراج کے دولہا, معراج کے دولہا, معراج کے دولہا. نبی ہمارے بنے گے دولہا, بنے گے دولہا. نبی ہمارے بنے گے دولہا. جلوس معراج, عاشقان رسول کی آنکھیں ٹھنڈی, کلیجہ ٹھنڈا. میں کہتا ہوں رواں ٹھنڈا ہو گیا ہوگا. اب جو عشق رسول کی نظر سے دیکھے گا ظاہر اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے جو بھی نیا طریقہ رائج کیا جائے تو یہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر اس کو نہیں کہا جائے گا کہ یہ معاذ اللہ قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہے. کیونکہ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, نبی کی تعظیم و توقیر کرو. تو اس کے تحت یہ ہے کہ یہ میں نے پڑھا ہے کہ جو قیامت تک تعظیم و توقیر کے طریقے رائج کیے جاتے رہیں گے وہ اس میں داخل ہیں. ہر دور میں اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں تعظیم و توقیر کے. بلکہ آج بھی آپ دیکھیں نا تو پاکستان میں کوئی تعظیم کا الگ طریقہ ہوگا, کسی بندے سے ملیں گے نا تعظیم کا طریقہ الگ ہوگا. آپ پنجاب میں ہی چلے جاؤ تو پنجاب کا الگ طریقہ ہوگا, باب المدینہ کا طریقہ الگ ہوگا. زمزم نگر چلے تو وہاں تعظیم کا طریقہ الگ ہوگا. پنجاب کے بعض علاقوں میں, باب الاسلام کے بعض علاقوں میں آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ جب کسی مہمان سے یا کسی عالم سے یا بزرگوں سے ملتے ہیں نا لوگ تو ایک دم گھٹنے پہ ہاتھ رکھتے ہیں جھک کے, کہ بالکل جس نے پہلی بار جس کو واسطہ پڑا وہ ڈر جائے گا یہ کیا کر رہا ہے. لیکن ان کے یہاں یہ تعظیم ہے. تو یہ گھٹنے پر ہاتھ رکھنا چونکہ شریعت سے نہیں ٹکراتا اس لیے جائز ہے. تعظیم کا طریقہ ہے, ہر جگہ نہیں ہے, بڑے شہروں میں شاید نہیں ہے, یہ دیہاتوں میں شاید زیادہ ہے. تو یہ میں ایک مثال دے رہا تھا کہ تعظیم کے طریقے مختلف جگہ پر مختلف ملیں گے. تو جو جو تعظیم کا طریقہ شریعت سے نہیں ٹکراتا وہ جائز ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ جلوس جو معراج شریف کا نکالا گیا اگرچہ صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہ صحیح, لیکن چونکہ شریعت سے یہ ٹکراتا نہیں ہے, کسی سنت کو یہ مٹاتا نہیں ہے, کوئی اس میں گناہ بھری حرکت نہیں ہے, اللہ اور رسول کا ذکر ہی تو تھا. تو اس کو اگر ناجائز کہا جائے تو پھر تو مدنی چینل پر بولنا یا کسی بھی چینل پر آ کر نیکی کی دعوت دینا بدرجہ اولا ناجائز ہونا چاہیے.
کہ یہ کس صحابی نے چینل پر آ کر نیکی کی دعوت دی، تو اردو میں بولنا بھی ناجائز ہونا چاہیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اردو میں نیکی کی دعوت دینا ثابت کرنا بہت دشوار ہو جائے گا آپ کے لیے. نیکی کی دعوت دینی ہے کسی بھی زبان میں دے، اشاروں سے بھی دی جا سکتی ہے، اپنے کردار سے بھی دی جاتی ہے نیکی کی دعوت. تو ہمارا لئے کہ اسلام بہت وسیع ہے، اس کو خامخواہ اپنی مرضی کے مطابق بندہ اگر جو سمجھ میں آئے وہ لے لے، جو سمجھ میں نہ آئے اس کو نعوذ باللہ ناجائز کہہ دے، تو نہیں. جب تک شریعت کسی کام کو ناجائز نہ کہے نا، وہ ناجائز نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی چیز کو شریعت نے جب تک ناجائز نہ کہا، شریعت یعنی اللہ اور رسول کے حکام، تو اللہ اور رسول نے جس چیز کو ناجائز نہیں کہا اس کو بندہ اگر ناجائز کہے گا تو یہ اللہ اور رسول پر تہمت باندھنا کہلائے گا، اور یہ کہنا اس کا ناجائز ہے. ایسا کہنے والا گناہگار ہے. ٹھیک ہے، وہ نہیں کرتا تو کوئی حرج نہیں ہے. جشن معراج النبی نہیں مناتا، جلوس معراج النبی میں شرکت نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں ہے اس میں، لیکن اگر اس کو ناجائز کہے گا تو اب گناہگار ہے کہ اللہ اور رسول نے اس کو ناجائز نہیں کہا نا، ورنہ تو بے شمار باتیں ناجائز ہو جائیں گی، ہزاروں لاکھوں باتیں ناجائز ہو جائیں گی. ہمارا چلنا پھرنا سب گناہ ہو جائے گا. ہمارے تو چلنے پھرنے کے انداز بھی الگ الگ ہوتے ہیں جو مطلب سنت سے ثابت نہیں ہوتے، سرکار کی سنت سے ثابت نہیں ہوتے، لیکن ظاہر ہے کہ ممانعت بھی نہیں ہے. یعنی بابا جیسے جہاز میں سفر کرنا، موٹر سائیکل، کار وغیرہ، یہ سب پھر مائنس ہو جائیں گے. ظاہر ہے کہ حج پر بھی جانا ہے تو ہوائی جہاز پر جانا سنت تھوڑی ہے، کوئی ثابت کرے سنت ہوائی جہاز پر جانا. اونٹوں پہ سفر کرنا ہوگا پھر حج کے لیے، تو اس لیے وہ جو بات شریعت سے نہیں ٹکراتی وہ جائز ہوتی ہے. ہوائی جہاز میں حج کا سفر جائز ہے اگرچہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اس طرح ٹرین میں بیٹھنا، بسوں میں بیٹھنا، کاروں میں بیٹھنا. اب مدینہ منورہ بھی جاتے ہیں تو مکہ شریف سے پھر ہوائی جہاز میں جاتے ہیں یا بس میں جاتے ہیں یا کار میں جاتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے. بلکہ اونٹوں پر سفر آئندہ اور انداز ہو سکتا ہے تبدیل ہو جائے، تو جو انداز شریعت سے نہیں ٹکراتا وہ جائز ہوتا ہے. وہ ہے نا روایت، ما احل اللہ فهو حلال ما حرم اللہ فهو حرام وما سقط عنہ فهو عفو، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا وہ حلال ہے، اور جس کو حرام فرمایا وہ حرام ہے، اور جسے سقوط فرمایا وہ عفو ہے، معاف ہے. ماشاء اللہ. نبی ہمارے بنے گے دولہا، بنے گے دولہا، نبی ہمارے بنے گے دولہا. معراج کے دولہا، 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 اقسام نمازیں، انبیاء کی امامت، معراج کے دولہا، معراج کے دولہا، معراج کے دولہا، معراج کے دولہا، معراج کے دولہا. نبی ہمارے بنے گے دولہا، بنے گے دولہا، نبی ہمارے بنے گے دولہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جامعۃ المدینہ گوپی گنج ہند والے بھی ہمارے ساتھ شریک ہوئے اور ان کو بھی ایک بہت پیارا مدنی گلدستہ دکھائیں. سفر معراج کئی سواریوں پر طے ہوا، کیا تھی اس کی تفصیل؟ دلچسپ انداز سے دیکھیے. جواب دیجئے. طلباء کرام، سبحان اللہ، جس میں مدرسین بھی آ گئے ہمارے، جو بھی سنی مدارس کے جتنے بھی طالب علم، دینی طالب علم، ناظمین، اساتذہ کرام، معلمین، متعلمین، یہ سب آ گئے. جواب دیجئے، سفر معراج کتنی سواریوں پر طے ہوا؟ اب براق کا تو سب کو نام یاد ہی ہوگا نا.
خود کے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 5 سواریاں تھیں. جواب درست ہے. شب معراج سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 5 طرح کی سواریوں پر سفر فرمایا. بیت المقدس تک براق پر، بیت المقدس سے آسمان اول تک نور کی سیڑھیوں پر، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے بازو پر، سدرۃ المنتہا سے کعبہ قوسین تک رف رف پر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بدری چینل کے ناظرین، معراج شریف کی اس شب ہمارے ہاں خصوصیت کے ساتھ قصیدہ معراجیہ پڑھا جاتا ہے. بھوج گجرات ہند والے جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور قصیدہ معراجیہ کے چند اشعار ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں، اور امیر اہل سنت کی زبانی سنائیں گے آپ کو. سنیں گے آپ؟ چلیے سنیے. میں چند اشعار عاشق ماہ رسالت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قصیدہ معراجیہ سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گل عنادل کا بولتے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. نئی دلہن کی ہون میں کعبہ سور کے نکھرا نکھر کے سنورا، حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے. وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. گمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کہاں سے آئے کدھر گئے تھے. خلد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑیں گیاں خود جہت کو ڈالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہاں تو وہ جوش لن ترانی، کہاں تقاضے وصال کے تھے. کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے.
نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت اس سے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے بانٹے تھے ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے بانٹے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عاشق معراج سے اپنے قصیدہ معراجیہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام اپنے سننے کی سعادت حاصل کی. آپ کو ایک مدنی گلدستہ اور دکھاتے ہیں. کتنی بار شق صدر ہوا؟ My question to Baba Jan is, how many times did the incident of Shaq al-Sadr occur, and did it happen in Miraj or not? شک صدر کتنی مرتبہ ہوا؟ نیز کیا شب معراج میں شک صدر ہوا یا نہیں؟ جی 4 مرتبہ شق صدر ہوا تھا. شق یعنی کہ چیرا گیا. یہ بھی سرکار کے معجزات ہیں، ورنہ سینہ کو چیرے اور زندہ کیسے رہے. اب جس طرح کی ٹیکنالوجی ہے نا، اب وہ ٹیکنالوجی سینہ چیرنے کی کہ دل نکالتے ہیں اور یہ، مگر یہ دوائیں اور آلات ہیں اس کے، لیکن وہاں تو نہ دوائیں تھی نہ آلات تھے. تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزات میں سے ہے. تو شب معراج بھی شق صدر ہوا تھا. تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج سینہ پر سکینہ کو شق فرمایا یعنی چیرا. آپ کے قلب اطہر یعنی پاکیزہ دل کو باہر نکالا اور زمزم شریف سے بھرے ہوئے سونے کے ایک تھال میں رکھ کر دھویا. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شایع نشان مزید حکمت، ایمان اور نور نبوت اس میں بھرا اور سینہ مبارک میں اسے رکھ کر سوئی مبارک سے سی دیا. علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی عمر مبارک میں 4 مرتبہ جو شق صدر ہوا اور معراج شریف کی رات کو پیش آنے والا یہ 4تھا اور آخری شق صدر تھا. پہلی مرتبہ کب ہوا تھا؟ دائی حلیمہ جب لے کر گئی تھی اس وقت سب سے پہلے شق صدر ہوا تھا، جب آپ کی عمر شریف تو بہت کم تھی اس وقت. بی بی حلیمہ اور سب یہ تعجب میں پڑ گئے تھے اور گھبرا گئے تھے کہ ہو کیا گیا. دوسری بار جب عمر شریف 10 برس تھی، اور تیسری دفعہ غار حرا میں قرآن کریم کی پہلی وحی کے موقع پر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو معراج شریف کی بہت سی برکتیں ہیں. معراج شریف کی برکتوں سے مالا مال عاشقان معراج جو ہے وہ اجتماع معراج ہوتا ہے، اجتماع ذکر و نعت ہوتا ہے معراج شریف کے اندر، اور اس کی برکتیں بھی پاتے ہیں. اس میں سنتوں بھرے بیانات بھی ہوتے ہیں، مسلمانوں کی اصلاح کا سامان بھی ہوتا ہے. مدنی چینل پر بھی آپ یہ سلسلے دیکھتے ہوں گے، اور اسی طرح دعوت اسلامی کے تحت مختلف مواقع پر مختلف شہروں میں، صرف پاکستان میں نہیں دیگر ممالک کے اندر بھی مسجد بھی اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہوتا ہے، میدانوں میں بھی ہوتا ہے، دیگر اس کے لوازمات کے ساتھ الحمدللہ عز وجل یہ اجتماعات کیے جاتے ہیں. تو آپ بھی ان اجتماعات میں شریک ہوا کریں. اور آج انشاءاللہ الرحمن امیر اہل سنت یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. اس ہمارے شب معراج کے اجتماع میں امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ انشاءاللہ العزیز ہوگا، اور اس سے پہلے جلوس معراجیہ بھی ہوگا انشاءاللہ الرحمن. امیر اہل سنت بھی ہوں گے جلوس میں، اور یہ مناظر انشاءاللہ الرحمن مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیے جائیں گے. اسی طرح 1434 ہجری
سوڈانی کلب میں امیر اہل سنت کی تشریف آوری ہوئی، کلام بھی ہوا اور آپ نے مدنی پھول بھی دیے، مدینہ بھی ہوا اور معراج بھی ہوا اور کیا کیا ہوا، کچھ آپ کو جھلکیاں آخر میں اپنے سلسلے کے اختتام میں دکھاتے ہوئے جاتے ہیں اور اسی پر ہم اپنے سلسلے کا اختتام کریں گے، لیکن یہ آپ کو بھی مدنی گلدستہ تو دیکھنا ہوگا۔ دیکھیے جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عاشقان رسول کو شب معراج النبی مبارک ہو۔ سبحان اللہ، خیر مبارک۔ اس وقت میں سوڈانی کلب سے زیادہ دور نہیں ہوں، دبئی نہیں ہوں، تو میری خواہش ہے کہ میں شرکت کروں۔ سبحان اللہ۔ باپا آ جائیں، باپا انشاءاللہ سب آپ کا دیدار کر لیں گے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر اپنے ترکیب بنارے گا، کون کون آپ ملائے گا؟ یہ بہت بڑی سعادت ہوگی کہ شب معراج امیر اہل سنت کا دیدار ہو جائے اور پھر ان کی دعا میں ہم شامل ہو جائیں۔ تو اگر سارے نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں اور یہ نیت کر لیں کہ ہم ملاقات کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، کوئی ہے جو یہ نیت کرتا ہے؟ آپ بھی ملے جائیں گے، آپ ملیں گے بھی نہیں باپ، تو پھر میں آیا انشاءاللہ۔ میرے مرشد ہے یار، میرے مرشد ہے یار، میرے مرشد ہے یار۔ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے رات باری چلی، اب رحمت اٹھا آج کی رات ہے، اب رحمت اٹھا آج کی رات ہے، تیرے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے راستے مہکتے چلے، چاند تارے دلوں میں چمکتے چلے، چاند تارے دلوں میں چمکتے چلے، کہ کشا زیر پا آج کی رات ہے، عید کا دن ہوا آج کی رات ہے، عید کا دن ہوا آج کی رات ہے، شاہدولہ بنا 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 آج کی رات ہے۔ اے رب کریم، شب معراج میں جو نوازشات تو نے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر فرمائیں، یا اللہ کوئی ایک آدھ چھینٹا ہم پر بھی برسا دے۔ اے اللہ، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا سے دعا ہماری مغفرت کر دے۔ یا اللہ، اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان سلامت، الہی ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس۔ یا اللہ، ہمارے ملک خصوصاً پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمارے
تمام عرب ممالک کی حفاظت فرما یا اللہ، ہم مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے اور اسلام کا قلعہ بنا دے ہمارے ممالک کو، اور مل جل کر اے اللہ ہم ساری دنیا پر اے کاش اسلام کا جھنڈا لے کر غالب آ جائے، ہر طرف امن و آشتی کا دور دورہ ہو۔ اجتماع ذکر و نعت برائے فیضان معراج میں شریک ہونا مت بھولیے، اپنے قریبی ہونے والے اجتماع میں دعوت اسلامی کے اجتماع میں شریک ہوا کریں، ہفتہ وار اجتماع میں بھی شریک ہونا چاہیے، اور اجتماعی مدنی مذاکروں کی بھی عادت ہونی چاہیے۔ امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں سے برکتیں حاصل کرنے چاہیے۔ جاتے جاتے آخر میں ایک نعرہ بھی لگانا چاہیے، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الى اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔